السلام علیکم۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران سب سے زیادہ جو چیز استعمال ہوئی وہ ماسک ہے۔ ماسک کے بارے میں ہمارا عموماً خیال ہے کہ یہ ایک ایسی جالی ہے جو کہ وائرس کو ہمارے منہ اور ناک تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ جس طرح جالی بڑے ذرات کو چھان کر علیحدہ کر لیتی ہے، اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں موجود سوراخ اتنے چھوٹے ہیں کہ وائرس ان میں سے نہیں گزر سکتا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماسک میں موجود سوراخ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وائرس ان میں سے آسانی کے ساتھ گزر سکتا ہے۔ تو پھر یہ وائرس کو روکتا کیسے ہے؟ آئیے اس حیرت انگیز ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ماسک میں جو کپڑا استعمال ہوتا ہے وہ باقی کپڑوں کی طرح دھاگوں کی بنائی کے ذریعے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک خاص عمل استعمال کیا جاتا ہے جسے میلٹ بلون کا طریقہ کہتے ہیں۔ اس عمل میں پلاسٹک کو سب سے پہلے بخارات میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر ان بخارات کو ٹھنڈا کر کے اس میں سے باریک ریشے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان ریشوں کا سائز 800 نینومیٹر سے لے کر 100 مائکرومیٹر کے درمیان ہوتا ہے۔ ان ریشوں کو اکٹھا کر کے براہ راست بغیر بنائی کے اس میں سے ایک باریک تہ بنائی جاتی ہے۔ اس تہ میں موجود سوراخ پھر بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وائرس ان میں سے آسانی سے گزر سکے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف تہوں کو جوڑ کر ایک ماسک بنایا جاتا ہے۔ جب اس طریقے سے ماسک تیار ہوتا ہے تو وہ ہوا میں موجود ذرات کو مختلف طریقوں سے روکتا ہے۔ آئیے ان طریقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ذرات جو کہ ماسک کے سوراخوں میں سے نہیں گزر سکتے وہ تو براہ راست ہی روک لیے جاتے ہیں، لیکن جو ذرات ماسک کے سوراخوں میں سے گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو ماسک 3 طریقوں سے روکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان ذرات کی جو کہ 800 نینومیٹر سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ذرات ہیں جن کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ یہ ہوا میں سیدھی لائن میں یعنی خط مستقیم میں سفر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا اس بات کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ماسک کی مختلف تہوں میں کسی نہ کسی ریشے سے ٹکرا کر رک جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر وہ ذرات ہیں جو کہ 10 نینومیٹر سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی باریک اور چھوٹے ذرات ہیں۔ یہ ذرات ہوا میں براؤنین موشن کے طریقے پر حرکت کرتے ہیں۔ براؤنین موشن ایک ایسی حرکت ہے جس میں ایک بہت ہی چھوٹا ذرہ ہوا کے مالیکیولز سے ٹکرا کر دائیں بائیں بے ہنگم طریقے سے حرکت کرتا ہے۔ اس حرکت کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ تو جو اتنے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں وہ ماسک کے ریشوں میں سے گزرنے کے دوران کسی نہ کسی ریشے سے ٹکرا کر رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے تیسرے نمبر پر ان ذرات کا جو کہ 10 نینومیٹر سے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن 800 نینومیٹر سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے بھی نہیں ہوتے کہ ہوا میں بے ترتیب طریقے سے حرکت کرے اور کسی ریشے سے ٹکرا کر رک جائے، اور اتنے بڑے بھی نہیں ہوتے کہ ہوا میں خط مستقیم یعنی سیدھی لائن میں سفر کر سکے۔ یہ اصل میں ہوا کے بہاؤ کے ساتھ ہی سفر کرتے ہیں۔ جب ہوا ماسک میں سے گزر رہی ہوتی ہے تو یہ اپنا رخ تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی جس جانب ہوا جائے گی یہ ذرات ہوا کے ساتھ گزر سکتے ہیں۔ کرونا کا وائرس یا پھر نزلہ زکام کا وائرس بھی اسی رینج کے اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد ماسک کا امتحان شروع ہوتا ہے، یعنی ماسک میں جتنی لیئرز زیادہ ہوں گی اور جتنی اچھی کوالٹی کی لیئرز استعمال ہوں گی اتنا ہی زیادہ وہ ان ذرات کو روکے گا۔ اس رینج کے درمیان جو ذرات آتے ہیں ان کی روکنے کی صلاحیت کے اوپر ہی ماسک کا نام رکھا جاتا ہے۔ مثلا N95 ماسک 95% اس رینج کے ذرات کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں اگلی کوالٹی کا ماسک بھی ہے جسے N99 اور N100 کہتے ہیں، جو کہ بالترتیب 99% اور 99.97% وائرس یا پھر دوسرے ذرات کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ واضح رہے یہ صلاحیت 10 نینومیٹر سے چھوٹے ذرات یا پھر 800 نینومیٹر سے بڑے ذرات کی نہیں ہوتی، یہ صرف اس رینج کے درمیان والے ذرات کے لیے ناپی جاتی ہے۔ باقی اس رینج سے باہر کے ذرات تو ہر ماسک روک سکتا ہے۔ ماسکوں میں سب سے بہتر N95 ماسک ہے۔ اس کے علاوہ سرجیکل ماسک بھی اگر زیادہ لیئرز یعنی 2 سے 3 تہوں پر مشتمل ہو تو اچھی پرفارمنس دیتا ہے۔ سرجیکل ماسک ہو یا پھر N95 ماسک کی کوالٹی کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے کس طریقے پر پہنا گیا ہے۔ اگر ایک اچھی کوالٹی کے ماسک کو غلط طریقے سے پہنا جائے تو وہ اس کے مقابلے کم پرفارمنس دے گا کہ اگر ایک بیکار کوالٹی کا ماسک اچھے طریقے پر پہنا جائے۔ اس لیے ماسک پہننا بھی صحیح طریقے سے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اچھی کوالٹی کا ماسک لینا ضروری ہے۔ کپڑے کا ماسک وائرس کو نہیں روک سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑا دھاگوں سے بنتا ہے اور وائرس دھاگے سے تو نہیں گزر سکتا، لیکن 2 دھاگوں کے درمیان جو سوراخ ہوتے ہیں ان میں سے وائرس آسانی سے گزر سکتا ہے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر بہت پسند آئی ہو تو شیئر بھی کر دیجئے۔ السلام علیکم۔